الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ سورہ حجر کے چوتھے رکوع کا بیان چل رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام یہ ایک ہی زمانے کے پیغمبر ہیں، یعنی ہم عصر پیغمبر ہیں، اور ان دونوں کی آپس میں رشتہ داری بھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام یہ عراق کے علاقے میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ طرح طرح کی بیماریوں میں، گناہوں میں، بد اخلاقیوں میں، بد تہذیبیوں میں مبتلا تھی، اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ سابقہ اقوام میں سب سے زیادہ بد اخلاق قوم وہ قوم لوط تھی۔ کوئی برائی ایسی نہ تھی جو قوم لوط کے اندر موجود نہ ہو، لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسا عذاب قوم لوط پر آیا ہے ایسا عذاب کسی دوسری قوم پر نہیں آیا۔ سب سے زیادہ سخت، اور ایک دو نہیں بلکہ 3 عذاب اس قوم پر نازل ہوئے۔ تو یہ جو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام پر عذاب کا حکم لے کر آئے تھے، وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے مہمان بن کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بڑھاپے کی حالت میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ بیٹا بھی ایسا جو علیم ہوگا، بہت صاحب علم ہوگا، اور اللہ اس کو نبوت سے سرفراز کرے گا۔ اس واقعے کو یہاں قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ قرآن مجید میں اور بھی چند مقامات پر ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، کہ لوگوں کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں بتا دیجئے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ مہمان ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے تو انہوں نے سلام کیا، یعنی فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو سلام کیا۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے خد و خال سے ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے۔ یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، اور قرآنی آیات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اکرام کے لیے ایک بچھڑے کو ذبح کر کے اسے بھونا تھا اور پیش کیا تھا، لیکن ان فرشتوں نے کھانے سے انکار کر دیا، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حیرت بھی ہوئی، تعجب بھی ہوا، اور پھر خوف بھی آیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو کھانا نہیں کھا رہے۔ جب خوف محسوس ہوا تو پھر فرشتوں نے اپنی حقیقت بتا دی، لا توجل، آپ مت ڈریے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم آپ کو ایک اچھی خبر دینے آئے ہیں اور ایک بری خبر دینے آئے ہیں۔ اچھی خبر تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک لڑکا ہوگا، اچھی خبر یہ ہے، اور بری خبر یہ ہے کہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرم قوم کی طرف، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف ہم عذاب دے کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ بری خبر ہے۔ انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک صاحب علم لڑکے کی،
یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی. قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم مجھے بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہو، حالانکہ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی عقیم ہے، یعنی بانجھ ہے، اس سے تو اولاد نہیں ہوتی، تو میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا؟ قالوا بشرناک بالحق. فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں. فلا تکن من القانطین، آپ نا امیدوں میں سے نہ ہو جائیں، مایوس مت ہوں. قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے مایوس اور نا امید ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس اور نا امید ہوتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت سے انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. یعنی چیزیں ہمارے لیے ناممکن ہیں، چیزیں ہمارے بس سے باہر ہیں، چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں، حالات ہمارے لیے دشوار ہیں. اللہ کے لیے کوئی حالت دشوار نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل یا ناممکن نہیں ہے، اور کوئی چیز بھی اللہ کے بس اور اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے. اس لیے انسان کو اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. کبھی انسان یہ نہ سوچے کہ حالات درست نہیں ہو سکتے اور میری مشکل حل نہیں ہو سکتی اور میری پریشانی دور نہیں ہو سکتی. شیطان انسان پر جو بڑے بڑے وار کرتا ہے، اور شیطانی طرز پر چلنے والے لوگ اہل باطل، ان سب کی کوشش یہ ہے کہ اہل ایمان کو، اہل اسلام کو مایوس کیا جائے، ان میں مایوسی پھیلا دی جائے. اگر آج ہم بحیثیت قوم دیکھیں تو اس وقت ہم قنوطیت کا شکار ہیں، نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہیں. ہم سب یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ حالات درست نہیں ہو سکتے، صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی، ہمارے مسائل اور پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی. آج ہم سب نے اپنا یہ ذہن، اپنا یہ یقین بنا لیا ہے، اور جلتی پر تیل کا کام ہمارا میڈیا کرتا ہے کہ میڈیا کا بس ایک ہی مقصد رہ گیا کہ لوگوں میں مایوسیاں پھیلاؤ، لوگوں کو پریشان کرو، لوگوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرو، اور انہیں یہ تصور دے دو کہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. چونکہ میڈیا کو کنٹرول کرنے والی طاقتیں وہ اہل باطل کے پاس ہیں. یہودی لابیاں اور عیسائی لابیاں سرگرم عمل ہیں. خواہ چینل کا، اخبار کا مالک مسلمان ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو قوتیں ان کو نظام دینے والی ہیں اور ان کو پالیسیاں دینے والی ہیں، وہ قوتیں یہودی لابیوں کے ہاتھ میں ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اہل اسلام کے اندر مایوسی کو پھیلایا جاتا ہے، مسلمان نوجوان کو مایوس کیا جاتا ہے، حالات سے مایوس، ملک و قوم سے مایوس، اور اداروں سے مایوس، حکومتوں سے مایوس، کہ بس قنوطیت پھیلائی جائے، مایوسی پھیلائی جائے کہ یہ حالات بہت برے حالات ہیں اور یہ کبھی سدھر نہیں سکتے، کبھی حالات بہتر نہیں ہو سکتے. تو قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے تو گمراہ لوگ ہیں. جو گمراہ ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، اور جسے اللہ نے ہدایت کی دولت سے سرفراز کیا وہ کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہوتا. جو قومیں مایوس ہو جاتی ہیں میرے محترم بھائی اور دوستو، وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی جنگ ہار جایا کرتی ہیں. مایوس قومیں دنیا کے میدان میں ہمیشہ شکست کھاتی ہیں. فتح یاب وہی قومیں ہوتی ہیں جن کے پاس امید کی طاقت ہوتی ہے، یقین کی طاقت ہوتی ہے، اور جن کے دلوں میں امید کے دیے اور امید کے چراغ روشن ہوا کرتے ہیں. اس لیے ہم سب کو مایوسی کے خیالات کو ذہنوں سے نکال کر امید کے دیوں کو روشن کر کے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ بہتری آئے گی. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. حکیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی
مایوس ہو سکتے ہیں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اب بری خبر سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم کیوں آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ان فرشتوں نے کہا کہ ہمیں ایک گناہ گار قوم یعنی قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ الا آل لوط، ہم لوط کے گھر والوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ انا لمنجوہم اجمعین، انہیں بچائیں گے، الا امرأتہ، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے۔ قدرنا انہا لمن الغابرین، اور ہمیں یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، عذاب کا شکار ہونے والوں میں سے ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، ان دو پیغمبروں کی بیویاں یہ صاحب ایمان نہیں ہوئیں۔ قرآن مجید کا یہ بیان ہے کہ ان دونوں پیغمبروں کی بیویاں ایمان سے محروم رہیں اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں۔ پھر یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطلاع دینے کے بعد کہ اب ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں اور قوم لوط کے لیے اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ خبر سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام غمگین ہوئے، انہیں حضرت لوط علیہ السلام کی فکر ہوئی، تو فرشتوں نے بتا دیا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال، ان کے بچے اور ایمان والے، وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک دو نہیں کئی برائیوں میں مبتلا تھی۔ ایک لمبی فہرست مفسرین نے ذکر کی ہے کہ وہ کون کون سی خرابیاں اور برائیاں تھیں جن میں قوم لوط مبتلا تھی۔ انشاءاللہ اس کا بیان سورہ حجر کے 5ویں رکوع میں آ رہا ہے کہ قوم لوط کن امراض میں مبتلا تھی اور ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوا۔ اس موضوع پر انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔